الحمد لله وقفا والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبق پھر پڑھ صداقت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. محترم صدر جلسہ، معزز سامعین، قابل صد علماء کرام، دور دراز سے آئے مہمانان کرام، مسند انصاف پر جلوہ افروز منصفین اعظام اور پنڈال میں بیٹھے میرے ذل الاسبلا کے ہمت مند، جرت مند، بہادر، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کی اس پروقار محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا کام. میرے عزیز دوستوں اور طلباء کرام ساتھیوں، آج کا میرا یہ موضوع کوئی عام موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ وہ صدا ہے جو صدیوں سے نوجوانوں کے دلوں میں گونجتی آ رہی ہے. یہ وہ صدا ہے جو ایمان کو بھی جگاتی ہے، ضمیر کو بھی ہلاتی ہے. یہ وہ صدا ہے جس نے علاماؤں کو رہبر بنا دیا. سامنے موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت اسامہ بن زید ہے. میرے عزیز دوستوں، پھر آج کا یہ نوجوان کیوں کہتا ہے میرا کیا کام ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، دنیا مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ اے نوجوان، دنیا تجھ سے ایک چیز مانگتی ہے، وہ ہے تیرا کردار. دنیا تیری جیب سے، تیری شکل و شباہت سے، دنیا تیرے کپڑوں سے، تیرے لباس سے متاثر نہیں ہوتی. دنیا نوجوان تیری سوچ سے بدلتی ہے، تیری فکر سے بدلتی ہے. اگر نوجوان تیری فکر بدل جائے، تیری سوچ بدل جائے تو یہ دنیا پوری بدل جائے گی. میرے عزیز دوستو، علامہ اقبال کا یہ جو شعر کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تو یہ شعر جو ہے طلوع اسلام سے لیا گیا ہے. علامہ کہتے ہیں کہ ابتدا کے اندر جب خلفاء راشدین کی حکومت تھی تو ان کے اندر صداقت بھی تھی، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت. ان کے دور حکومت میں بھی، ان کے دور اقتدار میں بھی اسلام کو بہت سارا غلبہ، روب اور دبدبہ اسلام کا جاری ہوا. ان کے اندر عدالت بھی تھی جیسا کہ فاروق اعظم کی عدالت، ان کے اندر شجاعت بھی تھی جیسے حضرت علی کی شجاعت، جسے شیر خدا بھی کہتے ہیں. تو ان کے اندر صداقت تھی، ان کے اندر شجاعت تھی، ان کے اندر عدالت تھی. تو وہ دنیا کی امامت کر رہے تھے، وہ دنیا کی حکومت کر رہے تھے. آج جو مسلمان زوال کا شکار ہیں، آج جو مسلمان کمزور اور پست ہیں، اس کی وجہ سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مال و اسباب نہیں ہے. ان کے پاس مال و اسباب بہت ہیں، خزانے بہت ہیں، سونے چاندی کے خزانے، پورا ملک بھرا پڑا ہے. لیکن آج مسلمانوں کے اندر صداقت ختم ہو چکی ہے، عدالت ختم ہو چکی ہے، شجاعت ختم ہو چکی ہے. اس وجہ سے یہ کمزور اور پست ہے. علامہ کہتے ہیں اگر آج بھی ان کے اندر صداقت آ جائے،
عدالت آ جائے، شجاعت آ جائے تو ان سے بھی دنیا کی امامت کا کام لیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی نوجوان کے اندر وہ جذبہ موجود ہے جو قوموں کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ شعر پڑھوں گا، یا رب دل مسلم کو ہو زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو ہو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق کے تماشا دے، پھر ذوق کے تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بچ کے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، بچ کے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شیر کے کوکر کو پھر وسعت سے را دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ دھاگے محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ وآخر دعوانا